جی 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 پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ سرگرم ہے، بہت متحرک ہے، اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو بھرپور عوامی پذیرائی ملی ہے، ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پاکستان میں کسی بھی دوسری جماعت کے مقابلے میں، اور ایسے میں وہ بہت ایگریسو پوسچرنگ کے ساتھ ان تمام تر قانونی مشکلات کے باوجود کہ جس کا ان کو پچھلے 1 سال سے تقریباً سامنا تھا، وہ بہت ایگریسو طریقے سے اپنی پالیٹکس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں جیسا کہ وارث صاحب نے نشاندہی کی تو ان کی سیاست کے اندر میچورٹی کی جو ایک کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس عنوان سے کہ وہ کبھی ایک جماعت کے ساتھ الحاق اور اتحاد کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی قانونی مجبوری بھی ہے کیونکہ پارلیمان میں وہ بغیر انتخابی نشان کے آئے ہیں، تو ریزرو سیٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پارلیمانی گروپ کا حصہ بن جائیں۔ اب یہ عمل انہوں نے پہلے ایک جماعت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اشتراک پھر دوسری کے ساتھ کی، یہ ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں، کچھ قانونی لمیٹیشنز بھی ہیں، لیکن اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے یا جو پاپولر ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے پاکستان میں 2024 کے الیکشن میں، وہ ان کو جواز فراہم کرتا ہے اور ان کو وہ انرجی فراہم کرتا ہے کہ جس کا وہ شاید درست طور پر استعمال نہ کر پا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی اتنی میچور نظر نہ آ رہی ہو ہمیں، یعنی وہ فرام دا پلر ٹو دا پوسٹ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر کیونکہ ایک بہت ہی منظم قسم کا ان کے پاس نظام موجود ہے سوشل میڈیا کا، تو وہ اس میں باریک قسم کی وارداتیں بھی ڈل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں۔ کل ایک ویلاگر جو تھے انہوں نے ایک ویڈیو چلائی، اور اس ویڈیو کو ٹویٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد انہوں نے کر دیا ڈیلیٹ۔ وہ ویڈیو اس دوران اتنی زیادہ وائرل ہو گئی کہ اس ویڈیو کو آج جو ان کے مرکزی رہنما ہیں جو کہ جیل میں بند ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا ٹویٹر کام کر رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا اسی ویڈیو کو، اور اس کے فوراً بعد ایک چیز ایڈ اپ کرتا چلوں کہ میں اس چیز کی تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ ایک پراپر پروگرام ریکارڈ کیا گیا، لیکن وہ کسی بھی چینل پہ آن ایئر نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل کیا گیا تھا اس ٹائم پہ۔ دیکھیں نا، یہ تو ٹیکنیک، یہ تو آپ وضاحت ہے نا اس کی کہ وہ ریکارڈ ہوا لیکن آن ایئر نہیں گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے پاپولیرٹی کتنی حاصل کی، وہ ہو گیا وائرل۔ وائرل ہونے کے بعد جن صاحب نے اس کو پہلی دفعہ اپلوڈ کیا تھا انہوں نے اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر کے وہ ہو گئے خاموش، اور وہ بالکل ان ایکسیسیبل ہو گئے، وہ مطلب کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی نے اٹھایا نہیں ہے ان کو، وہ ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کر رہے کسی سے۔ اب اس دوران بڑی خاموشی سے اور بڑی باریکی سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ٹویٹر آئی ڈی سے وہ ویڈیو ٹویٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈان اخبار نے اس کے اوپر خبر بنا دی، اب وہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو گورے جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو ابھی تک مصدقہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں ریبٹل دینے کا جو ٹیکنیکلی ریبٹل بنتا ہے نون لیگ کی طرف سے بنتا ہے، نون لیگ کو دینا ہوگا اس کا ریبٹل، کیونکہ وہ الزام نون لیگ کے اوپر ہے، وہ الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے، ریاست پاکستان پہ نہیں ہے، نگران حکومت پہ نہیں ہے، وہ الزام نون لیگ کے اوپر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ابھی تک درست طریقے سے اس کا ریبٹل دینے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، کیوں انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ان کمزوریوں کو کہ جو اس ویڈیو کو بنانے، اس ویڈیو کو ریلیز کرنے اور اس کو وائرل کرنے میں جو کمزوریاں موجود ہیں، واضح طور پر کمزوریاں موجود ہیں، ان کو اب تک نون لیگ کیوں نہیں ہائی لائٹ کر سکی؟ اس کا جواب تو شاید نون لیگ ہی دے سکتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلسل دباؤ بڑھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر اسلام آباد سے تینوں نشستیں قومی اسمبلی کی 46، 47 اور 48 اس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اخلاقی طور پر بہرحال یہ سوال ہے کہ میاں گل اورنگزیب صاحب جو معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشن، وہ فرسٹ کزن ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان صاحب کے۔ تو پاکستان میں اخلاقیات جو ہے نا وہ بھی اس وقت برائے فروخت ہو گئی ہے۔ تو انہی اس بات کی اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت شاید معزز جج جو ہیں وہ پارٹی نہ بنتے اس معاملے، مطلب اس پارٹی نہیں، سوری میں غلط لفظ استعمال کر کے، شاید معزز جج جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ ہی نہ کرتے، کیونکہ ان کے اپنے کزن کی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا، بلکہ انہوں نے اٹھا کے اپنے کزن کے بادی و نظر میں اپنے کزن کے فیور میں اسٹے آرڈر بھی دے دیا۔ تو پاکستان میں اس وقت اخلاقیات، سیاسیات، ہر چیز جو ہے وہ نئے طریقے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پرانے
جتنے پرانے آئیڈیلز ہیں نا وہ سب ختم ہو گیا. پرانے لوگ ہو گئے بے وقوف. پرانی ذہانت جو ہے وہ حماقت میں کنورٹ ہو گئی ہے, اور جو نئی حماقت ہے وہ ذہانت بن گئی ہے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. یعنی جو اولڈ اسکول انٹیلیجنس ہے وہ ہو گئے ڈمب, اور جو آج جن کی کلیئرٹی ہے لیکن وہ ہیں بالکل فارغ, لیکن ان کو کلیئرٹی اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں, وہ نتائج حاصل کر رہے ہیں.